آج کی اس ویڈیو میں زراعت کے شعبے سے منسلک ایک اہم طریقہ کار جسے ملچنگ بولتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کروں گا اور اس کے فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو بتا چلوں کہ زراعت میں مٹی کی صحت اور فصلوں کی پیداوار کو برقرار رکھنا کسانوں کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ آج کے جدید زرعی نظام میں ملچنگ ایک مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے جو زمین کو محفوظ رکھتا ہے اور فصلوں کی پیداوار کو کافی حد تک بڑھاتا ہے۔ ملچنگ دراصل مٹی کی سطح پر کسی قسم کا حفاظتی مواد بچھانا ہے، چاہے وہ نامیاتی ہو جیسا کہ گھاس، پتے یا کمپوسٹ، یا غیر نامیاتی جیسے پلاسٹک یا جیوٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ملچنگ کے کیا فائدے ہیں اور اسے کس طریقے سے مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ملچنگ کیوں ضروری ہے۔ زرعی تحقیق کے مطابق مٹی کے کھلے رہنے سے نمی جلد بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی میں غذائی اجزاء کا ضیاع کا امکان بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ملچنگ مٹی کی سطح پر ایک حفاظتی طے قائم کر کے یہ نقصان روکتا ہے اور مٹی کو زیادہ دیر تک نم رکھتا ہے۔ ملچنگ کے سب سے بڑے فوائد میں مٹی کی نمی برقرار رکھنا بھی شامل ہے۔ ملچنگ مٹی میں پانی کو محفوظ رکھتی ہے اور اسے بخارات میں کم جانے دیتی ہے۔ زرعی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق نامیاتی ملچنگ سے مٹی میں نمی کی مقدار میں 30 سے 50% تک زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے کسانوں کو کم پانی کے استعمال سے بھی فصلیں بہتر ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ نامیاتی ملچ جیسے کہ گھاس، پتے یا کمپوسٹ وقت کے ساتھ گل سڑ کر مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور زمین میں غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کی زرخیزی بہتر ہوتی ہے اور فصلوں کی پیداوار میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ ملچنگ زمین کی سطح کو ڈھانپ دیتی ہے جس سے روشنی کی مقدار کم ہوتی ہے اور جڑی بوٹیاں اگنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق مناسب ملچنگ کے استعمال سے کھیت میں جڑی بوٹیوں کی تعداد 40 سے 60% تک کم ہو سکتی ہے۔ گرمی یا سردی دونوں صورتوں میں ملچنگ مٹی کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتی ہے۔ یہ پودوں کی جڑوں کو شدید درجہ حرارت سے بچاتی ہے اور فصل کی نشو و نما میں بہتری لاتی ہے۔ ملچنگ بارش یا تیز ہواؤں کے اثر سے مٹی کے ذرات کے بہاؤ کو کم کرتی ہے۔ اس طرح زمین کی اوپری زرخیز پرت محفوظ رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملچنگ کے مختلف طریقوں کی، تو نامیاتی ملچنگ یعنی کہ آرگینک ملچ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ مٹی کی سطح پر گھاس، پتے یا خشک فصل کے اجزاء یا کمپوسٹ بچھانے کا طریقہ ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ کر مٹی میں غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے طریقے پہ۔ دوسرا طریقہ غیر نامیاتی ملچنگ ہے یعنی ان آرگینک ملچ۔ اس میں پلاسٹک شیٹس، جیو ٹیکسٹائل یا ریزن شیٹس شامل ہوتی ہیں جو مٹی کی نمی برقرار رکھتے ہیں اور درجہ حرارت کنٹرول رکھتی ہیں، لیکن یہ غذائی اجزاء فراہم نہیں کرتی۔ سیلولر یا بایو ڈیگریڈیبل ملچنگ بھی اہم ہے جو جدید ٹیکنیک ہے جس میں بایو ڈیگریڈیبل مواد جیسا کہ خمیر شدہ پلاسٹک یا کاربن مواد استعمال کیا جاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گل کر مٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ملچنگ کے لیے کچھ اہم نکات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ملچ کو جڑوں کے قریب زیادہ موٹا نہ لگائیں تاکہ پانی اور ہوا کا گزر برقرار رہے۔ اگر نامیاتی ملچ استعمال کر رہے ہیں تو اسے موسم اور فصل کے مطابق تازہ کرتے رہیں۔ غیر نامیاتی ملچنگ کے بعد پانی کے سوراخ یا چھوٹے رستے رکھیں تاکہ پانی زمین میں جذب ہو سکے۔ تحقیقاتی مطالعات کے مطابق مناسب ملچنگ کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار میں 10 سے 25% تک اضافہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی بچت، زمین کے کٹاؤ میں کمی اور غذائی اجزاء کی بہتر دستیابی کسانوں کے لیے معاشی فوائد فراہم کرتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملچنگ ایک سادہ مگر انتہائی مؤثر زرعی ٹیکنیک ہے جو مٹی کی نمی برقرار رکھنے، زرخیزی بڑھانے، جڑی بوٹیوں کے کنٹرول اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جدید زرعی نظام میں ملچنگ کو اپنانا کسانوں کے لیے نہ صرف زمین کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ پانی اور وسائل کی بچت بھی کرنا ہے۔ آج میں نے ملچنگ کے حوالے سے گفتگو کی۔ میرا ایک سوال بنتا ہے آپ سے، اگر آپ زرعی شعبے سے منسلک ہیں یا اپنے علاقے میں زراعت کرتے ہیں تو آپ نے کبھی ملچنگ کے طریقہ کار کو اپنایا تو ضرور اپنا جو ہے ایریا کا نام، علاقے کا نام اور اپنا جو ملچنگ کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں بھی آپ کے علاقے کے حوالے سے جانکاری حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔